نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے نہایت ہی اہم موضوع پر ہے۔ اسلام میں یتیموں کے حقوق۔ سورہ نساء سے آیت نمبر 2 کو میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول سمجھیں گے تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور پورے جہانوں میں سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ مہربان اور احسان فرمانے والے جب تاجدار انبیاء تشریف لاتے ہیں تو کس قدر یتیموں کے حقوق پہ آپ نے کلام فرما دیا۔ اب غور کرنا، کائنات میں سوائے اسلام کے کسی اور مذہب میں اس قدر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق بے مثال بات کی جا رہی ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے سوائے مذہب اسلام کے کسی اور مذہب میں یتیموں کے اس طرح حقوق نہ کسی مائی کے لال نے بتائے ہیں، نہ قیامت تک کوئی بتا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، اس نے دیکھا ہے انصاف کیا ہے۔ اس نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ انصاف کیا ہے۔ نازلت فی رجل من غطفان کان معہ مال کثیر۔ ایک شخص تھا، مدینہ منورہ کا رہائشی ہے، مسلمان ہے۔ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بھائی کا کیا ہو گیا؟ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے بھائی کا ایک، اور وہ جو مرنے والا تھا کان معہ مال کثیر، بہت بڑا امیر شخص تھا۔ بہت بڑا کیا تھا؟ ظاہر ہے جب کوئی شخص مر جائے اور پیچھے سوائے اس کے بیٹے کے اور کوئی وارث نہ ہو تو سارا مال اس کے بیٹے کو مل جاتا ہے۔ سارا مال اس کے، اور کوئی تھا ہی نہیں، نہ بیوی تھی، نہ والدین تھے، نہ اور کوئی بچیاں تھیں، نہ کوئی بچے تھے، اکیلا بیٹا ہی تھا، لیکن تھا وہ یتیم۔ اسلام میں یتیم اس کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم کی اسلام میں تعریف کیا ہے؟ جو ابھی
نابالغ ہو اور اس کا والد ماں کے فوت ہونے سے کوئی یتیم نہیں ہوتا شریعت کی روشنی میں۔ باپ فوت ہو پہلی شرط، دوسری شرط ہے کہ بندہ ابھی کیا ہو، لڑکا 12 سال سے پیچھے نابالغ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی علامت پہلے ظاہر ہوگی بلوغت کی تو بات ہے علیحدہ، اور لڑکی جو ہے وہ 9 سال سے پیچھے نابالغ ہوتی ہے۔ 9 سال سے پیچھے کیا ہوتی ہے، نابالغ ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی بلوغ کی عمر ہے، اور دونوں میں انتہا جو ہے وہ 15 سال تک اگر کوئی علامت نہ پائی گئی تو دونوں پہ بالغ ہونے کا حکم لگا دیں گے، دونوں پہ بالغ ہونے کا حکم۔ 9 سال میں سادہ لفظوں میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، اور 12 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کا بھتیجا جو یتیم ہو چکا ہے، بھائی کا انتقال ہے، اور بھتیجے کی وراثت میں کثیر مال ہے، تو اب اس کا چچا جو ہے اس کی پرورش کر رہا ہے۔ اس کا چچا کیا کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے۔ فلما بالغ الیتیم طالب المال الذی لہ، تو جب یہ یتیم، فلما بالغ الیتیم، جب یہ یتیم بالغ ہو جاتا ہے، جب یہ یتیم کیا ہو جاتا ہے، طالب المال الذی لہ، اپنے چچے سے کہا وہ جو میرا مال ہے مجھے دو، وہ جو میرا مال ہے تیرے پاس وہ سارے کا سارا مجھے دو۔ فمنعہ عمہ، اس کے چچے نے کہا میں نے تجھے مال نہیں دینا۔ یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے لگا، یتیم کے مال پہ۔ اب یتیم بیچارہ وہ تنہا ہے، ایک چچا تھا اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، کہنے لگا تیرا مال میں تجھے نہیں دوں گا، یہ میں ہی کھاؤں گا، یہ سارا مال میں ہی کھاؤں گا۔ مال ہے ہی اتنی گندی چیز، بڑے بڑے رشتے بھی قطع کرا دیتی ہے، یہ مال بڑے بڑے رشتے توڑوا دیتا ہے ہی اتنی گندی چیز۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ مالک مال کی ہمیں کوئی ایسی محبت ہو جائے کہ ہم تیری اور تیرے محبوب کی شریعت کو ہی توڑ ڈالیں۔ ایسے مال سے مالک ہم بھوکے مر جائیں وہ بہت اچھا ہے۔ ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت کو توڑنا پڑے، جس کی وجہ سے شریعت کو۔ اب جب بچے نے دیکھا کہ چچا ہی ہے دنیا میں میرا پرسان حال اور یہ میری بات سنتا، اس نے پھر غور کیا اب کائنات میں کون ہے جو میرے اس مشکل وقت میں میرے کام آئے۔ تو اس کے ذہن میں فوراً آیا یتیموں کے والی جو موجود ہیں، مسکینوں کے اوپر مہربان اور شفیق آقا کریم جو موجود ہیں، یہ لڑکا چلتا ہے سرور دو جہاں مالک کون و مکان کی بارگاہ قدسیہ میں، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا، میں یتیم تھا، میرا سارے کا سارا مال میرے چچے کے پاس ہے، اب میں بالغ ہو گیا ہوں، میں نے چچے کو کہا میرا مال واپسی کر، میرے چچے نے کہا میں نے تجھے تیرا مال دینا۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں جب یہ کیس پہنچتا ہے تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا، اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 2 لے کے وہ نازل ہوتا ہے، اور یہ حکم محبوب کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے یہی حکم اس آئے ہوئے اپنے غلام کو سنایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اب دیکھنا اس بندے نے اس طرح عمل کیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہی کچھ ہوتا رہا، یہی کچھ کہ جس کے پاس بھی یتیم کا مال آ جاتا، کسی عورت کی وراثت اس کے ہاتھ لگ جاتی، کسی مسکین کا مال اس کے ہاتھ آ جاتا، وہ ظالم اس کو کھا جایا کرتے تھے، وہ ظالم اس کو کھا جایا کرتے تھے۔ ابھی تک کیونکہ اسلام نے یتیموں کے متعلقہ کوئی حکم عطا نہیں فرمایا تھا، کوئی حکم، اس بندے پر اعتراض کوئی نہیں ہے،
کوئی یہ کہے کہ صحابہ بھی یوں کرتے تھے، بھائی اعتراض کوئی نہیں ہے، ابھی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی تک اسلام کا کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا یتیموں کے مال کے بارے میں کرنا کیا ہے۔ وہ تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں یتیموں کا مال اور عورتوں کا مال آ جاتا وہ اس کو ظلمن کھا جایا کرتے تھے، وہ اس کو ظلمن کھا جاتے تھے۔ اب کیونکہ اسلام کا اس بارے میں ابھی تک کوئی حکم آیا، اس لیے اس نے انکار کر دیا، میں نے تجھے تیرا مال دینا۔ اب اگلی بات پہ غور کرنا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن دیکھنا کہنے میں اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ یہ صحابہ کا نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، وہی بندہ جو زمانہ جاہلیت کی رسم کو دیکھتے ہوئے ابھی تک کیونکہ اسلام کا حکم آیا، کثیر مال کی وجہ سے اپنے بھتیجے کو کہتا ہے میں نے تیرا کوئی مال نہیں دینا، یہ سب کا سب میرا ہے۔ جب بھتیجا سرکار کی بارگاہ میں فریاد رس ہوتا ہے، اپنی مشکل لے کے جاتا ہے، اے اللہ کے محبوب میری مشکل کشائی فرمائے، تو سرور دو جہاں نے صرف اتنا فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ۔ اب حکم یہ ہے زمانہ جاہلیت کو چھوڑ دو، اب حکم یہ ہے کہ یتیم کا مال یتیموں کو سپرد کر دیا جائے۔ اب اس شخص نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ جب اسلام کا حکم آ چکا ہے مجھے اس کے مال میں سے ایک پائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارے کا سارا مال میں اپنے بھتیجے کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت کا نام۔ جب سرکار سے شریعت آئی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ تجھے کوئی مال نہیں ملے گا، انہوں نے فقط اتنا دیکھا شریعت کا حکم آیا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ یہ ہے محبت رسول، اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ اس چیز کا نام ہے سرکار سے حقیقی نسبت جوڑنا۔ سرکار نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ سارا میں نے دے دیا۔ اب سرکار نے اس کو انعام کیا عطا فرمایا؟ فَلَمَّا سَمِعَهَا الْعَمُّ، جب باپ اس کے چچا نے یہ گفتگو سنی تو عرض کی یا رسول اللہ سارا مال میں نے اپنے بھتیجے کے سپرد کر دیا ہے۔ اب سرور دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئے محبت رسول کیا ہے، اور جو اپنا لے پھر اس کو ملتا کیا ہے۔ حکم ماننا سرکار کا یہی محبت رسول ہے، سرکار کی شریعت پہ چلنا یہی محبت رسول ہے، یہی عشق مصطفیٰ ہے۔ اس نے مانا تو سرور دو جہاں نے وہیں پر جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا جس شخص نے بھی، جملے کیا ہیں؟ حالانکہ اتنا ہی کافی تھا، اے شخص تو جنت کو جا پہنچا ہے، کام تو ایک کر رہا ہے نا۔ سرکار نے اس ایک تک محبت کرنے والے کو محدود نہ رکھا، بلکہ قیامت تک آنے والوں کو بتایا کہ اگر تم بھی میرے ساتھ یوں محبت کر لو تو جو صلہ میں اس کو دے رہا ہوں اے بعد میں آنے والوں تمہیں بھی وہی صلہ دیا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بھی اس بندے کی طرح، جو بھی اس بندے کی طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا سن لو اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کروا دیا۔ اب غور کرو کس قدر سرکار سے محبت رکھنے کا پھل ملتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام سے حقیقی الفت کرنے کا سرکار کتنا رتبہ اور درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ اتنا ہی کافی تھا، اے شخص تو نے میری بات مانی ہے، جا میں نے تجھے جنت عطا فرماتی ہے۔ لیکن یہ کسی ایک بندے کے اندر بند ہو جاتا قانون، کیونکہ سرور دو جہاں تو پوری کائنات کے لیے رسول بن کے تشریف لائے تھے۔ فرمایا یہ صرف تیرے لیے نہیں ہے، جس میرے غلام تک قیامت کے دن تک میری شریعت کا کوئی حکم پہنچ جائے اور وہ کہہ دے آپ تک تو پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم غلطی پہ تھے، اے اللہ کے محبوب آپ کا حکم آ گیا، ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے۔ فرمایا جو بھی اس طرح کرے گا میں کہہ کے جا رہا ہوں میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔
میں نے اس کے لیے اب اندازہ لگائیں ہماری محبت کے تقاضے کس قدر ہیں، ہم کیسی محبت پہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کی میں اس موضوع کی طرف تو نہیں جاؤں گا ورنہ یتیم کے حقوق رہ جائیں گے، فقط ایک بات عرض کروں گا سمجھانے کی غرض سے، شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے اور بندہ اپنے آپ کو اس کی طرف جھکا ڈالے تو سرکار نے کیا رتبہ دیا ہے، میں نے اس کے لیے جنت کو حلال کر دیا ہے، اب وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ کہاں جائے گا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک حدیث اس موضوع پہ، حالانکہ یہ خود ایک بہت بڑا طویل موضوع بنتا ہے اگر ہم اسی موضوع پہ گفتگو شروع کی جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایک بات صرف کرنا چاہوں گا، مسلمان کے لیے سرکار نے داڑھی کو ضروری قرار دیا ہے، مسلمان کے لیے سرکار نے داڑھی کو، اور اتنے تک ارشاد فرمایا ہے کہ داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھی پوری رکھو، کم کرنا یا سرے سے ختم کرنا فرمایا یہ تو میرے دشمنوں یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ میں سے یا پورے ورلڈ کے جتنے مسلمان ہیں کس تک رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں پہنچی ہوئی؟ آخر جو محبت کا دم بھرتے ہو، سرکار جیسی محبت چاہتے ہیں ویسی محبت ہوگی تو بندہ اپنی محبت میں سچا ہوگا نا۔ اب سرور دو جہاں علیہ السلام نے ثابت کر دکھایا ہماری محبت میں سچا وہ ہے جو ہماری بات کو مانتا ہے، جو ہماری بات کو، اور فرمایا جو مان لے پھر اس کو ہم نے جنت عطا فرما دی ہے، اس کو ہم نے کیا عطا فرما دی ہے؟ جنت عطا فرما دی ہے۔ اب غور کرو کتنے مسلمانوں نے اس حدیث پہ عمل کر رکھا، داڑھی والی بات میں نے کی، یہ صرف ایک مسئلہ رکھا ہے آپ کے سامنے، وہی مسلمان یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں ہمارے جیسا عاشق رسولی کوئی نہیں ہے۔ اس بندے کو دیکھو اور اپنے اعمال پہ غور کرو، کتنا فرق ہے محبت رسول کا، جو تم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ کون سا ہے اور جو سرکار طریقہ دے رہے ہیں وہ کون سا ہے۔ اسی ایک بات پہ آپ ذرا غور کریں گے نا، جس کی جس طرح مرضی کرتی ہے وہ داڑھی کے ساتھ اسی طرح زیادتی کر ڈالتا ہے، کوئی چاہتا ہے اس طرح، کسی کے ذہن میں آیا کینچی، کسی کے ذہن میں آیا مشین، کسی بدبخت فاسق و فاجر کے ذہن میں آیا یہاں سے لے کر یہاں تک ساری ختم، اور تھوڑی سی ادھر تھوڑی کے اوپر، اور یہ کام تو یہودیوں نے کیا ہے، یہ کام تو آج کے عیسائیوں نے کیا ہے، یہ کام تو آج کے مرزائیوں نے کیا ہے، اور کیا کیوں ہے؟ تمہارے نبی علیہ السلام کی توہین کی غرض سے یہ کام کیا ہے۔ مر جاؤ ڈوب کے، جو کام یہود و نصارہ تمہارے نبی علیہ السلام کی توہین کی غرض سے کرتے ہیں، تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ تم بھی اسی طرح توہین کرتے ہوئے تھوڑی سی داڑھی سجا لیتے ہو؟ یہ تمہارے باپ کی شریعت ہے، جس طرح چاہو کرتے پھرو۔ رسول اللہ کی ذات پہ کلمہ نہ پڑھنا تھا، اگر پڑھ لیا ہے تو پھر جو سرکار فرمائے کم از کم اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ آخری درجے والے سب سے بڑے ظالم ہیں کہ داڑھی بھی رکھی اور رکھی اس حیثیت سے ہے کہ رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لڑکوں نے یہ توہین رسول کا نظام نکالا اور آج مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا، خصوصاً نوجوان مسلمانوں نے آج اس کو اپنا لیا۔ آپ کو ایسے لوگ نظر نہیں آتے مسلمانوں؟ ساری داڑھی کا صفایا، ادھر چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے صرف ادھر، اور بعض ایسے فاسق و فاجر ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک لکیر چھوڑی ہوئی ہے۔ کیا چھوڑی ہوئی ہے؟ یہ سرکار کی داڑھی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر تم اگر وہ پکچر بنائے، تصویر بنائے رسول اللہ کی، تو تم اپنے مسلمانوں کے مال کو توڑ پھوڑ کرتے ہو۔ اگر وہ رسول اللہ کی تصویر بنائے، تم کہتے ہو سرکار کی توہین ہوئی ہے، اپنے مسلمانوں کے مال کو آگ لگا دیتے ہو۔ ارے بے شرمو، حیا کرو۔ اگر وہ تصویر بنائے تو تم اس قدر کرنے کے لیے تیار ہو، وہ سرکار کی داڑھی کا مذاق اڑائے تو تم اس مذاق کو قبول کر کے بیٹھے ہو۔ کچھ تو شرم و حیا کرو۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن یا قبر کے اندر جب سارے چھوڑ کے آ جائیں گے؟ سرکار آئیں گے تو چہرہ مقدس پہ داڑھی سجی ہوگی، چہرہ مقدس پہ سرکار نے اگر رخ انور پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ جب ایک بال
اپنی داڑھی کا علیحدہ کرنے والا شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ رخ انور پھیر لیتے ہیں، تو جو ساری زندگی داڑھی کو ضائع کرتا رہا سرکار اس کو اپنے سامنے آنے دیں گے؟ کیسے مسلمان ہیں، سمجھ سے کام بار ہے۔ ادھر دیکھو، کھربوں روپے زمانہ جاہلیت کی وجہ سے روک کے بیٹھا ہے، کتنا مشکل کام ہے، کھربوں روپے، مال الکثیر کے جملے ہیں حدیث میں، لیکن جب سرکار نے فرمایا یہ کام اسلام کو اچھا نہیں لگتا، پہلے نہیں تھا نا، اب حکم آ گیا، تو اس نے عرض کیا رسول اللہ اسلام کو اچھا نہیں لگتا تو ہمیں کب اچھا لگے گا، میں نے سارا مال عطا کر دیا ہے۔ اور یہ ظلم، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے محبوب کو، کیا جواب دو گے اپنے محبوب کو جب قبر کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا، سرکار ہوں گے یا ہم ہوں گے؟ بس آپ کہیں جی میں کیا کہیں گے، سوائے رونے کے اس وقت کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ خدا را آج پورے جہان والوں کو ترک کر کے سرکار کی اس سنت کو اپنے چہرے پہ سجا لو، لیکن اس طرح جس طرح سرکار نے فرمایا، جس طرح یہ حد ہے، یہ دیکھ، اس سے پہلے کتروانا حرام ہے، اس سے پہلے کتروانا، خواہ وہ کینچی سے کتروائے، خواہ وہ مشین لگوائے، خواہ وہ اس طرح لگائے، اس سے پہلے کتروانا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی کی اس قدر ہوئی نہیں ہے، وہ کترواتا نہیں ہے، تو اس کی مجبوری ہے، اللہ جتنی عطا فرمائے، اللہ کریم جتنی۔ تو یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے سارا مال سرکار دو جہاں علیہ السلام کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سارا مال اپنے بھتیجے کو دے دیا، میں نے سارا مال اپنے۔ اب دیکھیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، سرور دو جہاں علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النساء ہے، آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر، یہ سارے حکم بات کے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ کیا فرمایا اللہ کریم نے قرآن میں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، جو اموال الیتامی، یتیموں کا مال، کن کا مال کھاتے ہیں؟ ظلمن، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ، دوزخ کی آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا، اور ان قریب ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ غور کرو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر سرور دو جہاں علیہ السلام کی شریعت نے یتیموں کے حقوق کس قدر بیان کر دیے۔ اسلام سے پہلے یتیموں کے مال کھا جانے کو ایک بہادری اور شجاع کا نام دیا جاتا تھا، میں نے فلاں فلاں یتیم کا مال کھا لیا، میں نے فلاں فلاں بیوہ عورت کا مال کھا لیا، اور اسلام نے ان مسکینوں کے، ان بے یار و مددگاروں کے حقوق کس قدر بلند کر دیے۔ فرمایا ان کا مال جو کھائے گا وہ جہنم ہی جائے گا، جو ان کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام کی ذات پہ اترنے والی مقدس کتاب سورہ الانعام آیت نمبر 152 میں 152 میں اللہ کریم یوں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، ادھر تو کھانے کی بات کی، ادھر فرمایا یتیموں کے مال کے قریب جانے کی بھی کوشش مت کرنا۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی یتیم، مسکین، غریب کے مال کو کھانے کی کوشش تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا قریب نہ جانا ورنہ جہنم بھڑکتی ہوں میں پھینک دوں گا تمہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی اور نے اس طرح حقوق بیان کیا؟ آج اس کی مختلف صورتیں ہیں، یتیموں کے مال کھانے کی مختلف انداز سے لوگ مال کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اس شہر فیصلہ آباد میں بھی یتیم خانہ آپ کے قریب بنا ہوا ہے، یہ گھاٹ والا پل کے قریب۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا ہے؟ میرے پاس سوال آیا تو مجھے پتا ہے۔ مال یتیموں کے لیے آتا ہے،
اب یہ ضروری تو نہیں کہ وراثت کا جو مال ہو یتیم کا وہ کھائیں تو گناہ ہے. ایک یتیم کو آپ نے 10,000 روپے دیے اور جو اس کی کفالت کرنے والا ہے وہ بیچ میں سے کھا گئے, قرآن کی آیت کے مصداق ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اللہ جو فرما رہا ہے ان پہ سچا آیا حکم کہ نہ آیا؟ اب یہاں جو کچھ ہوتا ہے یہ تو ان کو پتا نا جو وہاں بیٹھے ہیں. افیسر ان کے چمچے اور کڑچھے یتیموں کا آیا ہوا اچھے سے اچھا مال اپنے گھروں کی طرف منتقل کر دیتے. ایک ڈرائیور مجھ سے پوچھنے ہیں, کہہ رہے جی وہ میرے افسر صاحب کی اکثر میرے اوپر یہ ڈیوٹی ہوتی ہے, میں گاڑی چلاتا ہوں ان کی, یتیم خانے میں ہے وہ, کہ یہ بکرا آیا ہے اس کا فلاں حصہ اپنے گھر لے جانا اور بقایا سارا میرے گھر پہنچا دینا. یہ ایک دو مرتبہ نہیں, کہنے لگا میرے لیے تو حلال ہے نا کیونکہ میرے افسر نے مجھے دیا ہے. میرے اور تیرا افسر کوئی شریعت کا بانی تو نہیں بن گیا نا کہ تیرا افسر حرام دے دے تو تیرے لیے حلال ہو جائے. ارے مسلمان غور کر, قرآن کی اس آیت کا جہاں تو مصداق ہے وہیں تیرا افسر مصداق ہے, وہیں جتنے مل جل کے کھاتے ہیں یتیموں کا مال قرآن کی روشنی میں سب کے سب وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اللہ فرما رہے وہ سب کے سب دوزخی ہیں. وہ سب کے سب کیا ہے؟ بھلے ساری رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا رہے, صبح کی نماز کعبہ مشرفہ میں ادا کرے, ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں ادا کرے, عصر مغرب عشاء مدینے میں اور صبح مکہ میں آ جائے, موت مدینے میں آئے, جنازہ مکہ میں ہو اور مدفون جنت البقیع میں ہو. خدا کی قسم ہے اگر یتیموں کا مال کھانے والا ہے اس فاسق و فاجر کا ٹھکانہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, دوزخ کے سوا ان کو ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. اندازہ لگائیں آپ, اسلام کے علاوہ کسی اور نے یتیم کے حق پہ اتنا کلام کیا؟ جتنا مرضی نیکوکار ہو جائے, فرمایا اگر یتیم کا مال کھاتا ہے تو فتویٰ ہوئی ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, وَسَيَصْلَوْنَ. آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کل خانی پہ, یہ پہلے بیان ہو چکا ہے, وہ بھی اس کی ایک شک ہے یتیم کا مال کھانے کی. وہ کیا ہے؟ فرض کیا میرا انتقال ہو گیا, میرا کیا ہو گیا؟ فرض کیا میری ڈیتھ ہو گئی, میں مر گیا. اب میری اولاد میں سے کچھ نابالغ ہیں, میری اولاد میں سے کچھ کیا ہیں؟ اب ہمارے ہاں کیونکہ کل خانی فرض سے بھی اگلے درجے میں سمجھی جاتی ہے نہیں سمجھی جاتی ہے, یہ ہماری جہالت کی وجہ سے اسلام سے دوری کی بنا پر اب انہوں نے کل خانی کرنا فرض سمجھا ہوا ہے. اب کریں گے کیا؟ میری جو جائیداد جو میں نے مال چھوڑا اسی میں سے کل خانی کریں گے, اسی میں سے کل خانی کریں گے. اب سن لو یہ آیت قرآن کی جو ابھی ہم نے پڑھی کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھرتے ہیں؟ آگ. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے. ان قریب کہاں جائیں گے؟ اب یتیم نابالغ 4 بالغ ہیں, 1 2 یا 3 یا کسی بھی تعداد میں نابالغ ہیں. اب مرنے والے کے مال سے کل خانی نہیں کر سکتے آپ, کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہے. جو نابالغ ہیں ان کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو پہلے نکال دو, کیونکہ نابالغ کے مال کو صدقہ کرنے کی نہ اس کے وارث کو اجازت ہے نہ نابالغ کی اجازت سے اس کو صدقہ کرنا حلال ہے. اسلام نے نابالغ کو اجازت ہی نہیں دی کہ اپنے مال کا, مثلا میرا بھتیجا نابالغ ہو اور مجھے کہ چچا میرا مال آپ کل خانی ابے کی کل خانی پہ لگا دیں, تب بھی حرام ہے اس کا مال لگانا. اگر اس کے پیسوں سے میرے پیسوں سے کرنا ہے جو میں نے مثال فرض کی ہے تو میری نابالغ اولاد کا حصہ پہلے نکال دیا جائے, میری نابالغ اولاد کا حصہ پہلے نکال دو. اب بالغوں کی مرضی ہے, چاہیں تو کریں کیونکہ مال تو ان کا ہو گیا, میرے مرتے ہی مال میری ملکیت سے ختم ہو گیا. اب ہمارے ہاں مسلمان اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے, اور جو اس طرح کا مال آ جائے کل خانی میں پھر اس کا کھانا بھی یہی ہے کہ یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور کچھ لوگوں نے, یہ ہے اصل مسئلہ, کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو کل خانی کے خلاف کلام کرتے ہو نا یوں رنگ دیا ہے. میں نے سنا اور جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کل خانی کا کھانا کھانا حرام ہے. ارے بے وقوفو پاگلو, اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ لکھ کے بیان فرمایا جو میں نے اب بیان کیا ہے کہ اگر اس بندے کی
وراثت سے کیا اور اس کے ورثاء میں سے کچھ کیا ہیں؟ نابالغ ہیں، اور ان کی وراثت الگ کیے بغیر ان کے حصوں سے بھی کلخانی کی، تو اب اس کلخانی کا کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کچھ ہے، لوگوں نے کچھ بیان کر دیا کلخانی کی دشمنی کی بنا پر، آگے پیچھے کے جملے ہی چھوڑ دیے، آگے پیچھے کے جملے ہی چھوڑ دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم ترین مسائل ہیں یتیم کے متعلقہ۔ خدارا یہ مسائل جو آپ سیکھ رہے ہیں اپنے آپ پہ بھی لاگو کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں، خصوصاً کلخانیاں اور یہ جو اصالہ ثواب کی ہم محافل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا نظریہ بہت کام پایا جاتا ہے کہ وارث مورث کا انتقال ہوا تو فوراً جائیداد تقسیم ہو جائے۔ ہمارے اس طرح کا نظریہ بہت کم ہے، بہت، حالانکہ اسلام کا حکم یہی تھا، لیکن اب جب کم ہے تو ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ایک بات کا لحاظ رکھنا کون سا؟ مرنے والے کی اولاد میں کوئی، ہم ثواب کی نیت سے کرتے رہیں اور الٹا ہمارے اوپر اللہ کریم کی لعنت اترتی رہے، اور جن جن کو ہم کھلائیں ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں، وہ حرام کھا کے چلے جائیں، وہ حرام کھا کے۔ اب اس میں یہ تو چلے گا نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، قرآن میں یہ نہیں آیا کہ جس کو پتہ ہو تب حرام، پتہ نہیں ہے تب بھی حرام ہے، پتہ نہیں ہے تب بھی حرام ہے۔ البتہ پتہ ہونے اور نہ ہونے کا گناہ ایک جیسا نہیں ہوگا، گناہ ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بندے کے علم میں ہی نہیں ہے بات اور دوسرے کے علم میں ہے، اس کا فرق ضرور ہوگا۔ جس طرح عالم اور غیر عالم کی سزا میں فرق ہے، عالم اور غیر عالم کی سزا میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جس ایک بات صرف کرنا چاہوں گا، مسلمان کے لیے سرکار نے داڑھی کو ضروری قرار دیا ہے، مسلمان کے لیے سرکار نے داڑھی کو، اور اتنے تک ارشاد فرمایا ہے کہ داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھی پوری رکھو، کم کرنا یا سرے سے ختم کرنا، فرمایا یہ تو میرے دشمنوں یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ میں سے یا پورے ورلڈ کے جتنے مسلمان ہیں، کس تک رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں پہنچی ہوئی؟ آخر جو محبت کا دم بھرتے ہو، سرکار جیسی محبت چاہتے ہیں، ویسی محبت ہوگی تو بندہ اپنی محبت میں سچا ہوگا نا۔ اب سرور دو جہاں علیہ السلام نے ثابت کر دکھایا، ہماری محبت میں سچا وہ ہے جو ہماری بات کو مانتا ہے، جو ہماری بات کو، اور فرمایا جو مان لے پھر اس کو ہم نے جنت عطا فرما دی ہے، اس کو ہم نے کیا عطا فرما دی ہے؟ جنت عطا فرما دی ہے۔ اب غور کرو کتنے مسلمانوں نے اس حدیث پہ عمل کر رکھا۔ داڑھی والی بات میں نے کی، یہ صرف ایک مسئلہ رکھا ہے آپ کے سامنے۔ وہی مسلمان یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں ہمارے جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بندے کو دیکھو اور اپنے اعمال پہ غور کرو، کتنا فرق ہے محبت رسول کا۔ جو تم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ کون سا ہے، اور جو سرکار طریقہ دے رہے ہیں وہ کون سا ہے۔ اسی ایک بات پہ آپ ذرا غور کریں گے نا، جس کی جس طرح مرضی کرتی ہے وہ داڑھی کے ساتھ اسی طرح زیادتی کر ڈالتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے اس طرح، کسی کے ذہن میں آیا کینچی، کسی کے ذہن میں آیا مشین، کسی بدبخت فاسق و فاجر کے ذہن میں آیا یہاں سے لے کر یہاں تک ساری ختم، اور تھوڑی سی ادھر تھوڑی کے اوپر، اور یہ کام تو یہودیوں نے کیا ہے، یہ کام تو آج کے عیسائیوں نے کیا ہے، یہ کام تو آج کے مرزائیوں نے کیا ہے۔ اور کیا کیوں ہے؟ تمہارے نبی علیہ السلام کی توہین کی غرض سے یہ کام کیا ہے۔ مر جاؤ ڈھونڈ کے، جو کام یہود و نصارہ تمہارے نبی علیہ السلام کی توہین کی غرض سے کرتے ہیں، تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ تم بھی اسی طرح توہین کرتے ہوئے تھوڑی سی داڑھی سجا لیتے ہو۔ یہ تمہارے باپ کی شریعت ہے، جس طرح چاہو کرتے پھرو۔ رسول اللہ کی ذات پہ کلمہ نہ پڑھنا تھا، اگر پڑھ لیا ہے تو پھر جو سرکار فرمائے کم از کم اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ آخری درجے والے سب سے بڑے ظالم ہیں کہ داڑھی بھی رکھی، اور رکھی اس حیثیت سے ہے کہ رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لڑکوں نے یہ توہین رسول کا نظام نکالا، اور آج مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا، خصوصاً نوجوان مسلمانوں نے آج اس کو اپنا لیا۔ آپ کو ایسے لوگ نظر نہیں آتے مسلمانوں؟ ساری داڑھی کا صفایا،
ادھر چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے صرف ادھر، اور بعض ایسے فاسق و فاجر ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک لکیر چھوڑی ہوئی ہے۔ کیا چھوڑی ہوئی ہے؟ یہ سرکار کی داڑھی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر تم اگر وہ پکچر بنائے، تصویر بنائے رسول اللہ کی، تو تم اپنے مسلمانوں کے مال کو توڑ پھوڑ کرتے ہو۔ اگر وہ رسول اللہ کی تصویر بنائے، تم کہتے ہو سرکار کی توہین ہوئی ہے، اپنے مسلمانوں کے مال کو آگ لگا دیتے ہو۔ ارے بے شرمو، حیا کرو۔ اگر وہ تصویر بنائے تو تم اس قدر کرنے کے لیے تیار ہو، وہ سرکار کی داڑھی کا مذاق اڑائے تو تم اس مذاق کو قبول کر کے بیٹھے ہو۔ کچھ تو شرم و حیا کرو۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن یا قبر کے اندر جب سارے چھوڑ کے آ جائیں گے؟ سرکار آئیں گے تو چہرہ مقدس پہ داڑھی سجی ہوگی، چہرہ مقدس پہ سرکار نے اگر رخ انور پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ جب ایک بال اپنی داڑھی کا علیحدہ کرنے والا شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ رخ انور پھیر لیتے ہیں، تو جو ساری زندگی داڑھی کو ضائع کرتا رہا سرکار اس کو اپنے سامنے آنے دیں گے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ سمجھ سے کام بار ہے۔ ادھر دیکھو، کھربوں روپے زمانہ جاہلیت کی وجہ سے روک کے بیٹھا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ کھربوں روپے، مال کثیر کے جملے ہیں حدیث میں، لیکن جب سرکار نے فرمایا یہ کام اسلام کو اچھا نہیں لگتا، پہلے نہیں تھا نا، اب حکم آ گیا، تو اس نے عرض کیا رسول اللہ اسلام کو اچھا نہیں لگتا تو ہمیں کب اچھا لگے گا؟ میں نے سارا مال عطا کر دیا ہے۔ اور یہ ظلم، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے محبوب کو؟ کیا جواب دو گے اپنے محبوب کو جب قبر کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا، سرکار ہوں گے یا ہم ہوں گے؟ بس آپ کہیں جی میں کیا کہیں گے، سوائے رونے کے اس وقت کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ خدا را آج پورے جہان والوں کو ترک کر کے سرکار کی اس سنت کو اپنے چہرے پہ سجا لو، لیکن اس طرح جس طرح سرکار نے فرمایا، جس طرح یہ حد ہے۔ یہ دیکھ، اس سے پہلے کتروانا حرام ہے، اس سے پہلے کتروانا، خواہ وہ کینچی سے کتروائے، خواہ وہ مشین لگوائے، خواہ وہ اس طرح لگائے، اس سے پہلے کتروانا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی کی اس قدر ہوئی نہیں ہے، وہ کترواتا نہیں ہے، تو اس کی مجبوری ہے، اللہ جتنی عطا فرمائے، اللہ کریم جتنی۔ تو یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے سارا مال سرکار دو جہاں علیہ السلام کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سارا مال اپنے بھتیجے کو دے دیا، میں نے سارا مال اپنے۔ اب دیکھیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، سرور دو جہاں علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النساء ہے، آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر، یہ سارے حکم بات کے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ کیا فرمایا اللہ کریم نے قرآن میں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، جو اموال الیتامی، یتیموں کا مال، کن کا مال کھاتے ہیں؟ ظلمن، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے۔ فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ، دوزخ کی آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا، اور ان قریب ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ غور کرو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر سرور دو جہاں علیہ السلام کی شریعت نے یتیموں کے حقوق کس قدر بیان کر دیے۔ اسلام سے پہلے یتیموں کے مال کھا جانے کو ایک بہادری اور شجاع کا نام دیا جاتا تھا۔ میں نے فلاں فلاں یتیم کا مال کھا لیا، میں نے فلاں فلاں بیوہ عورت کا مال کھا لیا، اور اسلام نے ان مسکینوں کے، ان بے یار و مددگاروں کے حقوق کس قدر بلند کر دیے۔ فرمایا ان کا مال جو کھائے گا وہ جہنم ہی جائے گا، جو ان کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔
जहन्नम के अंगारे अपने पेट में भरता है। सरवर दो जहां अलैहिस्सलाम की ज़ात पे उतरने वाली मुक़द्दस किताब सूरह अल-अनआम आयत नंबर 152 में 152 में अल्लाह करीम यूं इरशाद फरमाता है, वला तक़रबू मालल यतीम। इधर तो खाने की बात की, उधर फरमाया यतीमों के माल के करीब जाने की भी कोशिश मत करना। खाना तो बहुत दूर की बात है, किसी यतीम मिस्कीन गरीब के माल को खाने की कोशिश तो बड़ी दूर की बात है। फरमाया करीब ना जाना वरना जहन्नम भड़कती हूं मैं फेंक दूंगा तुम्हें। इस्लाम के अलावा किसी और ने इस तरह हुकूक बयान किया? आज इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। यतीमों के माल खाने की मुख्तलिफ अंदाज से लोग माल खाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके इस शहर फैसलाबाद में भी यतीम खाना आपके करीब बना हुआ है, ये घाट वाला पुल के करीब। आप कहेंगे आपको कैसे पता है? मेरे पास सवाल आया तो मुझे पता है। माल यतीमों के लिए आता है। अब ये जरूरी तो नहीं कि विरासत का जो माल हो यतीम का वो खाए तो गुनाह है। एक यतीम को आपने 10,000 रुपए दिए और जो उसकी किफालत करने वाला है वो बीच में से खा गए, कुरान की आयत के मिसाक हुए कि ना हुए? अल्लाह जो फरमा रहा है उन पे सच्चा आया हुक्म के ना आया? अब यहां जो कुछ होता है ये तो उनको पता ना जो वहां बैठे हैं। अफीसर उनके चमचे और कड़छे यतीमों का आया हुआ अच्छे से अच्छा माल अपने घरों की तरफ मुंतकिल कर देते। एक ड्राइवर मुझसे पूछने हैं, कह रहे जी वो मेरे अफसर साहब की अक्सर मेरे ऊपर ये ड्यूटी होती है, मैं गाड़ी चलाता हूं उनकी, यतीम खाने में है वो, कि ये बकरा आया है इसका फलां हिस्सा अपने घर ले जाना और बकाया सारा मेरे घर पहुंचा देना। ये एक दो मर्तबा नहीं, कहने लगा मेरे लिए तो हलाल है ना, क्योंकि मेरे अफसर ने मुझे दिया है। मेरे और तेरा अफसर कोई शरीयत का बानी तो नहीं बन गया ना कि तेरा अफसर हराम दे दे तो तेरे लिए हलाल हो जाए। अरे मुसलमान गौर कर, कुरान की इस आयत का जहां तू मिसदाक है वहीं तेरा अफसर मिसदाक है। वहीं जितने मिलजुल के खाते हैं यतीमों का माल, कुरान की रोशनी में सब के सब वसयस्लौन सईरा, अल्लाह फरमा रहे वो सब के सब दोज़खी हैं। वो सब के सब क्या है? भले सारी रात खड़े होकर तहज्जुद पढ़ता रहे, सुबह की नमाज काबा मुशर्रफा में अदा करे, जोहर की नमाज मदीना मुनव्वरा में अदा करे, असर मगरिब इशा मदीने में और सुबह मक्के में आ जाए, मौत मदीने में आए, जनाजा मक्के में हो और मदफून जन्नतुल बकी में हो। खुदा की कसम है अगर यतीमों का माल खाने वाला है, इस फासिक को फाजिर का ठिकाना वसयस्लौन सईरा, दोज़ख के सिवा उनको ठिकाना नहीं हो सकता। अंदाजा लगाएं आप, इस्लाम के अलावा किसी और ने यतीम के हक पे इतना कलाम किया? जितना मर्जी नेकोकार हो जाए, फरमाया अगर यतीम का माल खाता है तो फतवा हुई है वसयस्लौन सईरा, वसयस्लौन। आपने एक मसला सुना होगा कुलखानी पे, ये पहले बयान हो चुका है, वो भी इसकी एक शिक है यतीम का माल खाने की। वो क्या है? फर्ज किया मेरा इंतकाल हो गया, मेरा क्या हो गया? फर्ज किया मेरी डेथ हो गई, मैं मर गया। अब मेरी औलाद में से कुछ नाबालिग हैं, मेरी औलाद में से कुछ क्या है? अब हमारे यहाँ क्योंकि कुलखानी फर्ज से भी अगले दर्जे में समझी जाती है नहीं समझी जाती है, ये हमारी जहालत की वजह से, इस्लाम से दूरी की बिना पर। अब उन्होंने कुलखानी करना फर्ज समझा हुआ है। अब करेंगे क्या? मेरी जो जायदाद, जो मैंने माल छोड़ा, उसी में से कुलखानी करेंगे, उसी में से कुलखानी करेंगे। अब सुन लो ये आयत कुरान की जो अभी हमने पढ़ी कि इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेटों में क्या भरते हैं? आग। वसयस्लौन सईरा, और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। अनकरीब कहां जाएंगे? अब यतीम नाबालिग 4 बालिग हैं, 1, 2 या 3 या किसी भी तादाद में नाबालिग हैं। अब मरने वाले के माल से कुलखानी नहीं कर सकते आप। करनी है तो उसका तरीका है, जो नाबालिग हैं उनका जितना हिस्सा बनता है उसको पहले निकाल दो, क्योंकि नाबालिग के माल को सदका करने की ना उसके वारिस को इजाजत है, ना नाबालिग की इजाजत से उसको सदका करना हलाल है। इस्लाम ने नाबालिग को इजाजत ही नहीं दी
کہ اپنے مال مثلا میرا بھتیجا نابالغ ہو اور مجھے کہ چچا میرا مال آپ کول خانی ابے کی کول خانی پہ لگا دیں، تب بھی حرام ہے اس کا مال لگانا۔ اگر اس کے پیسوں سے میرے پیسوں سے کرنا ہے جو میں نے مثال فرض کی ہے تو میری نابالغ اولاد کا حصہ پہلے نکال دیا جائے، میری نابالغ اولاد کا حصہ پہلے نکال دو۔ اب بالغوں کی مرضی ہے، چاہیں تو کریں کیونکہ مال تو ان کا ہو گیا ہے، میرے مرتے ہی مال میری ملکیت سے ختم ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں مسلمان اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے، اور جو اس طرح کا مال آ جائے کل خانی میں پھر اس کا کھانا بھی یہی ہے کہ یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور کچھ لوگوں نے، یہ ہے اصل مسئلہ، کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو کل خانی کے خلاف کلام کرتے ہو نا یوں رنگ دیا ہے۔ میں نے سنا اور جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کل خانی کا کھانا کھانا حرام ہے۔ ارے بے وقوفو، پاگلو، اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ لکھ کے بیان فرمایا جو میں نے اب بیان کیا ہے کہ اگر اس بندے کی وراثت سے کیا اور اس کے ورثاء میں سے کچھ کیا ہیں، نابالغ ہیں، اور ان کی وراثت الگ کیے بغیر ان کے حصوں سے بھی کل خانی کی تو اب اس کل خانی کا کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کچھ ہے، لوگوں نے کچھ بیان کر دیا کل خانی کی دشمنی کی بنا پر، آگے پیچھے کے جملے ہی چھوڑ دیے، آگے پیچھے کے جملے ہی چھوڑ دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم ترین مسائل ہیں یتیم کے متعلقہ۔ خدارا یہ مسائل جو آپ سیکھ رہے ہیں اپنے آپ پہ بھی لاگو کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں، خصوصاً کل خانیاں اور یہ جو اصالہ ثواب کی ہم محافل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا نظریہ بہت کم پایا جاتا ہے کہ وارث مورث کا انتقال ہوا تو فوراً جائیداد تقسیم ہو جائے۔ ہمارے اس طرح کا نظریہ بہت کم ہے، بہت، حالانکہ اسلام کا حکم یہی تھا، لیکن اب جب کم ہے تو ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ایک بات کا لحاظ رکھنا کون سا؟ مرنے والے کی اولاد میں کوئی، ہم ثواب کی نیت سے کرتے رہیں اور الٹا ہمارے اوپر اللہ کریم کی لعنت اترتی رہے، اور جن جن کو ہم کھلائیں ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں، وہ حرام کھا کے چلے جائیں، وہ حرام کھا کے۔ اب اس میں یہ تو چلے گا نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، قرآن میں یہ نہیں آیا کہ جس کو پتہ ہو تب حرام، پتہ نہیں ہے تب بھی حرام ہے، پتہ نہیں ہے تب بھی حرام ہے۔ البتہ پتہ ہونے اور نہ ہونے کا گناہ ایک جیسا نہیں ہوگا، گناہ ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بندے کے علم میں ہی نہیں ہے بات اور دوسرے کے علم میں ہے، اس کا فرق ضرور ہوگا۔ جس طرح عالم اور غیر عالم کی سزا میں فرق ہے، عالم اور غیر عالم کی سزا میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب اندازہ لگائیں جس